अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी ख़वातीन को ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो वो क्यों होता है, उसकी क्या कॉजेज़ है, क्या सिम्टम्स है और उसके लिए जो है ना पेशेंट को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उसका जो है ना इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। और एंड पर हम आपको बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत से हामला खवातीन को पहले माह के दौरान ही खून बहना और जो है ना दबों का पड़ना, इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ खवातीन में ये खून पड़ना इतना ख़तरनाक नहीं होता, जबकि कुछ खवातीन में ये खून पड़ना ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 से 30% की ऐसी हामला खवातीन हैं जिसे पहले माह में ही खून पड़ना या दब्बों का पड़ना जो है ना ऐसी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। पहले माह में खून बहने की कुछ वजूहात संगीन भी हो सकती है और कुछ है ना नॉर्मल भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की सूरत में एंडोमेट्रियल दीवार में प्रोटोलाइज अंडे लगाने के 1 या 2 हफ्ते बाद हल्का खून बह सकता है। वो किसी पेशेंट को हल्का जो है ना खून बह सकता है। इस आम इलामात को इम्प्लांटेशन से खून बहना कहा जाता है और ये फिक्र की बात नहीं। हमल के दौरान जो है ना बॉडी एक्सटेंड और बच्चेदानी की अस्तर की जो नशनुमा के लिए जो मदद देती है, यानी खून की नालियों को यानी ब्लड वेसल्स को यूट्रस में पिलाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी होने के बाद या कुछ हफ्तों में सर्विक्स से ज़्यादा आसानी के साथ खून बह सकता है और ये ज़्यादातर ड्यूरिंग जो है ना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके दौरान भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। पेल्विक एग्जामिनेशंस के दौरान भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ हार्मोनल जो है ना इम्बेलेंस होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसी सूरतों में ब्लीडिंग हो सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो सबक्रॉनिक हेमोराज। सबक्रॉनिक हेमोराज इस वक्त होता है जब कोरोन और बच्चादानी की दीवार के दरमियान खून बहने लगता है। कोरियन एक जेली है जो इम्ब्रियो और यूट्रस की दीवार में लगी होती है और यही कोरोन आखिर में प्लेसेंटा बनाती है। सबक्रोनिक हेमोराज की तशखीस आम तौर पर जो है ना अल्ट्रासाउंड के दौरान होती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में अगर किसी पेशेंट को इसकी वजह से ब्लीडिंग हो तो वो प्रेगनेंसी पे इसका असर पड़ सकता है। इसकी वजह से वक्त से पहले डिलीवरी और अचानक अबॉर्शन भी हो सकते हैं, यानी अगर किसी हामला का भी टाइम कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वक्त से पहले उनका जो अबॉर्शन है वो हो जाता है, या जो है ना उनको 6वें मंथ में या 7वें में 8वें में जो है ना इस तरह उन्हें पेन स्टार्ट हो जाती है और बेबी डिलीवर हो जाता है। तो सब क्रॉनिक जो है ना इस हेमोराज की वजह से। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा रूल होता है। डॉक्टर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता जब तक वो अल्ट्रासाउंड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि तब तक बेबी की पहले मंथ में तो हार्ट बीट भी नहीं बना होता। जब वो सेकेंड मंथ आता है या थर्ड इस तरह तो बेबी का हार्ट बीट बन जाता है। ये जो हार्ट बीट्स है इसका धड़कना किसी और जगह जब डॉक्टर्स को महसूस हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये बेबी यूट्रस में नहीं है बल्कि यूट्रस से हट कर यानी ट्यूब में है, ग्रोथ कर रहा है, या जो है ना किसी और साइड पे जो है ना ग्रोथ कर रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि ट्यूब में जगह कम होती है और वो पड़ जाता है और मरीज को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी जो है ना ये पेशेंट्स के लिए जानलेवा भी हो सकती है अगर थर्ड और फोर्थ स्टेप से आगे चली जाए। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है और मरीज का जो है ना एक ट्यूब है वो निकाल दिया जाता है। फिर इसके अलावा हम बात करें कि मतलब इसके अलावा और जो है ना कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकते हैं। इसमें आता है जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़, यानी हामलाती ट्रोपोब्लास्टिक बीमारी। इस बीमारी में मुब्तला खवातीन की यूट्रस में बाफ्तो टिश्यूज़ की जो है ना बड़े पैमाने होते हैं, यानी टिश्यूज़ टाइप जो है ना
جو الٹراساؤنڈس میں امیجر میں ویزیبل آتی ہے. کمپلیکیشنز کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر یوٹرس سے ٹیشو نکال دے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ بھی سرجری ہے. یہ جو حالت ہے حمل کو جو ہے نا مکمل مدت تک نہیں جو ہے نا بڑھنے دیتی ہے. یعنی یہ ٹائم سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بیبی کا، کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا اور اس میں ٹروپوبلاسٹک جو ہے نا وہ ڈیزیز ہوتی ہے، بیبی بڑھنے ہی نہیں دیتا، تو ٹیشو ٹائپ جو ہے نا اس طرح وہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ ٹائم سے پہلے جو ہے نا اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. اگر ریموو نہ کرے تو بعد میں بھی اس سے جو ہے نا پرابلم بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ان ایمبریونک پریگنینسی. ان ایمبریونک پریگنینسی میں یوٹرس یعنی بچہ دانی میں جو جنین ہے، یعنی جو پیٹس ہے، جو جسٹیشنل سیک ہے، اس کے بغیر جو ہے نا حاملاتی تیلی بنتی ہے. یعنی جو جسٹیشنل سیکس ہوتی ہے اس کے بغیر، یعنی اس میں پیٹس نہیں ہوتا، بیبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پیٹس بننے کے لیے کوئی جنین یعنی پیٹس ہی نہیں ہوتا، تو حمل ضائع ہو جاتا ہے. یعنی پیشنٹس کو بعض اوقات تیلی نما ٹائپ جو ہے نا وہ چیز بن جاتی ہے. اس کے اندر جو پیٹس ہوتا ہے، یعنی جو بیبی بنتا ہے، بیبی کا جو اعضاء ہوتا ہے وہ نہیں بنتا. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پیشنٹس کا، کیونکہ اس میں بچہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ٹائم سے پہلے جو ہے نا فرسٹ ٹرائیمسٹر میں جو ہے نا پیشنٹس کی ابورشن ہو جاتی ہے. اس کو امٹی سیک یا پھر جو ہے نا ان ایمبریونک پریگنینسی بھی کہتے ہیں ایسی سچویشن میں. تو ظاہر ہے جسٹیشنل سیک کے اندر اگر پیٹس ہے ہی نہیں تو کیسے جو ہے نا آگے پریگنینسی گرو کرے گی اور کیسے بچہ بیبی جو ہے نا آگے نشوما پائے گا. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس میں آتا ہے انکمپلیٹ ابورشن، یعنی نامکمل اسقاط حمل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو نامکمل ابورشن ہوتا ہے، یعنی عورت کی یوٹرس کے اندر کچھ یا جو تمام ایمبریونک میٹیریل ہے تو وہ وجائنا میں سے نہیں گزرتا. تو اس کے لیے ڈی این سی کرنی پڑتی ہے، یعنی مریض کو جو ہے نا صفائی کروانی پڑتی ہے اپنی یوٹرس کی، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ کچھ جو حصہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے یا تو میڈیسنز دینی پڑتی ہے یا پھر ڈی این سی کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ فرسٹ ٹرائیمسٹر میں بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے، تو کچھ انفیکشن جیسے انفیکشنز اینڈ اوتر نان بیسٹرک کازز، یعنی انفیکشن اور دیگر غیر مہلک وجوہات بھی اس میں شامل ہے. اس میں حمل کی ابتدائی نقصان کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں انفلامیشن اور سروکس انفلامیشن، یعنی مثانے میں یا اندام نہانے میں، یعنی انفلامیشن آف دا سروکس، انفلامیشن آف دا بلیڈر اور وجائنا، کینسر، پالپس، شیمورائڈس، اس طرح کی جو ہے نا یا جو سوزاک ہے، اس طرح کی انفیکشنز پیشنٹس کو ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس کو بلیڈنگ کا ہونا یا داغ دھبے پڑنا اس طرح کی علامات شروع ہو سکتا ہے. اس کے لیے ان حالاتوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے نا فرسٹ ٹرائیمسٹر میں کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ حمل کی اس کمپلیکیشنز کو روکنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. یعنی فرسٹ ٹرائیمسٹر میں بہت ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروایا جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جائے تو اس میں جو ہے نا پریگنینسی کو بچا جا سکتا ہے. جیسے کہ سویئر انفیکشنز وغیرہ اگر کسی پیشنٹس کو ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر کے پیشنٹس ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم آپ کو سمٹمز بتانے والے ہیں. سمٹمز میں اگر امپلانٹیشن سے خون بہنے سے ہلکا خون بہنا یا دیگر علامات کے بغیر دبے نظر آنا، یا بعض اوقات خواتین سوچتی ہے کہ وہ اسے ماہواری کا خون بہنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ ماہواری کے دنوں کے قریب ہوتا ہے. حمل میں پہلے نقصان کے ساتھ خواتین اور دیگر علامات کا تجربہ کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ امپلانٹیشن بلیڈنگ ہے یا دوسرا ہے، جیسے کہ بچہ دانی کا درد اور متلی کا غائب ہونا. ٹھیک ہے، اس طرح کی علامات اس میں درپیش آ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں اور اگر انفیکشنز کی وجہ سے خون جا رہا ہے تو یوٹرس سے جو خون آتا ہے اس کے ساتھ پیشنٹس کا جو پیشاب پیشنٹس کرتا ہے اس کے دوران پیشنٹس کو پرابلم ہو سکتے ہیں، یا اس کو یورین بھی درد کے ساتھ آتے ہیں اور ناک کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، وجائنا میں یا اس کی ارد گرد سوزش ہو جاتی یا پھر نرمی محسوس ہوتی ہے. یہ جو ہے نا ساری سچویشن انفیکشن کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہیں. اور اگر ایک ٹاپک حمل کی پٹنے کی وجہ سے جو ہے نا
یہ پرابلم ہو، یعنی ایکٹوپک پریگنینسی ہے کسی پیشنٹس کو اور اس کا ٹیوب پٹا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہے، تو اس کو پوری جو ہے نا پوری طور پر اس کی سرجری کرانی چاہیے. اور اس میں یہ علامات ہوتا ہے ایکٹوپک پریگنینسی میں کہ پیشنٹس کی ایک سائڈ پہ، جس سائڈ پہ اس کا ٹیوب ہے، چاہے لیفٹ پہ یا رائٹ پہ، جس میں بھی پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے، اس میں شدید درد ہو جاتا ہے. بعض اوقات پیشنٹ کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، چکر آتے ہیں، زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کومے میں بھی جا سکتا ہے، یعنی اسے گنودگی سی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور پیشنٹ کو شدید درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات درد کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ایکٹوپک پریگنینسی کی علامات ہے. یعنی اگر ہم کیسے پتہ کریں گے پہلے سے ایک عورت کی اسے ایکٹوپک پریگنینسی ہے یا نہیں؟ مریض کی کندھوں میں جو ہے نا درد محسوس ہوتا ہے اور ان کا جو ہے نا آنتے وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے انہیں لگتا ہے کہ یوٹرس سے ہٹ کے جو ہے نا اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، یا اس طرح جیسی بے چینی سی فیلنگ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ٹیوب پٹنے پر مریض کو جب ٹیوب پٹ جاتی ہے شدید درد ہو جاتے اور پیشنٹس کو جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے. ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر امپلانٹیشن کی وجہ سے ہو تو اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پہلے ماہ میں ہی عام جو ہے نا عمل ہے، اس میں کمپلیکیشن نہیں ہوتی اگر امپلانٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایمبریونک پریگنینسی، ایکٹوپک پریگنینسی، جسٹیشنل ٹروپوپلاسٹک ڈیزیز، انکمپلیٹ ابورشن، ان میں ڈاکٹر کچھ میڈیسن تجویز کرتے ہیں جیسے کہ میسوپروسٹول وغیرہ دیتے ہیں. یہ اکثر خواتین کو ڈی این سی کرنے سے بچاتی ہے. یعنی اگر کسی پیشنٹس کو اس طرح کی پریگنینسی ہے یعنی انکمپلیٹ. ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر امپلانٹیشن کی وجہ سے ہو تو اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پہلے ماہ میں ہی عام جو ہے نا عمل ہے، اس میں کمپلیکیشن نہیں ہوتی اگر امپلانٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایمبریونک پریگنینسی، ایکٹوپک پریگنینسی، جسٹیشنل ٹروپوپلاسٹک ڈیزیز، انکمپلیٹ ابورشن، ان میں ڈاکٹر کچھ میڈیسن تجویز کرتے ہیں جیسے کہ میسوپروسٹول وغیرہ دیتے ہیں. یہ اکثر خواتین کو ڈی این سی کرنے سے بچاتی ہے. یعنی اگر کسی پیشنٹس کو اس طرح کی پریگنینسی ہے یعنی انکمپلیٹ ابورشن ہے، جسٹیشنل ٹروپوپلاسٹک ڈیزیز ہے یا ایمبریونک پریگنینسی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پیشنٹ کو وہ پرابلم ہے تو تب ظاہر ہے ڈاکٹر کو یا تو ڈی این سی کرنی پڑے گی یا میڈیسنس کے تھرو یہ مٹیریل جو ہے نا وہ نکالنی پڑیں گی. تو اگر پیشنٹ کو یہ سچویشن ہے تو اس میں میسوپروسٹول جیسے میڈیسنس پیشنٹ کو دیا جا سکتے، آرتھروٹک جیسی دوائیاں دی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا یہ جو اندر مٹیریل ہوتا ہے یہ اس میڈیسنس کی وجہ سے نکل جاتا ہے. اور اگر اس میڈیسن سے آرام نہ ہو تو پھر جو ہے نا ڈی این سی کرنی پڑتی ہے پیشنٹس کی. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اگر ہارمونل امبیلنس ہونے کی وجہ سے اسے بلیڈنگ ہو رہی ہے کسی پیشنٹس کو، تو اس پیشنٹس کو ہارمونل جیسی میڈیسن جیسے کہ ٹیبلٹ ڈوفاسٹن ہو گیا، انجیکشنز گریویبینان ہو گیا، یہ 2 ml میں بھی ہوتا ہے، 1 ml میں بھی ہوتا ہے، اس طرح کی میڈیسنز دی جا سکتی ہیں. اور جو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ انفیکشن اگر کسی پیشنٹس کو ہو تو پریگنینسی میں انفیکشنز کا ٹریٹمنٹ جیسے کچھ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے جو فرسٹ ٹرائیمسٹر میں سیو ہے، جیسے سیفکزائم وغیرہ، اس طرح کی سیفٹرکزون، اس طرح کی میڈیسنز دے کے پیشنٹس کو ٹھیک کر